اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ کی قیادت میں سرکاری ملازمین کے پرامن احتجاج کا آج نامہ روز ہے۔ حکومت نے سوائے قیادت کو گرفتار کرنے کے کوئی اور مثبت قدم نہیں اٹھایا۔ کل وزیر تعلیم نے پریس کانفرنس میں سموگ کی بات تو کی، لیکن سکولز کے تالہ بندی اور تعلیمی بائیکاٹ کے کیے گئے ایک سوال کو نظر انداز کیا۔ بالکل اسی طرح وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی کل میڈیا ٹاک میں سوالات کے جوابات دینے سے مکمل گریز کیا۔ جب ان سے ایک نجکاری کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کو بالکل نظر انداز کیا، بلکہ اپنے ساتھ کھڑے ہوئے ایک بندے کی طرف ریفر کر دیا۔ ذرا خود سنیے، فیصلہ کیجئے کہ یہ ہمارے مسائل حل کرنے میں، ملازمین کے مسائل حل کرنے میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ سیکٹری تعلیم نے پنجاب کے تمام سی اوز کو، محکمہ تعلیم کے سی اوز کو ایک ایکسپلینیشن لیٹر ایشو کیا ہے۔ وہ ڈینگی ایپ کے لیے تو ایشو کیا گیا ہے کہ ڈینگی ایپ ان کی ڈاؤن ہو گئی ہے اور یوزر سارے ڈورمنٹ موڈ میں چلے گئے ہیں، ایکٹیو یوزر نہیں ہیں، لیکن انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سیکٹری تعلیم صاحب نے بھی اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ وہ سی اوز کو یہ کہتا کہ مسائل کو سنیں اور بات کی جائے، کوئی ڈائیلاگ کی طرف بات کی جائے۔ اس نے بھی صرف ڈینگی ایپ کو اہمیت دی، تعلیم کو اہمیت نہیں دی۔ تقریباً 2 ہفتہ پہلے اسموگ کے موضوع پر کیبنٹ کمیٹی کی جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی، اسکول تو ویسے ہی بند ہے، ٹیچرز ہڑتال ہے 5-7 دن سے، ٹھیک ہے، اور یہ حکومت پنجاب نے گریجویٹی دینے کا وعدہ کیا تھا ٹیچرز کو جب یہ حکومت ختم ہونے والی تھی، تو وہ گریجویٹی کیوں نہیں دے رہے؟ آپ یہ اینڈ پہ کر لیجیے گا۔ تالہ بندیاں شروع ہو گئی ہیں، بہت بڑا ایشو پنجاب میں چل رہا ہے، اس کے 2 مین۔ اچھا ایک سیکنڈ، یہ بتائیں آپ ٹیچرز کس چیز پہ اسٹرائک کر رہے ہیں؟ سر لیو انکریجمنٹ کے اوپر کر رہے ہیں اور نجکاری کے اوپر کر رہے ہیں کہ یہ 2 معاملہ جو ہمارے نجکاری کے اوپر ایک اسکولوں کی نجکاری کے اوپر کر رہے ہیں کہ آپ اس کے والے سے بتا دیں کہ واقعی وہ نجکاری ہونے جا رہی ہے یا وہ افواہ ہے، اور دوسرا جو لیو انکریجمنٹ اور پینشن کے جو ایشوز ہیں نجکاری کے اوپر میں تبصرہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، وہ رہنے دیں، اور باقی دیکھیں کچھ چیزیں یہ نہ کریں۔ میں نہیں نام لینا چاہتا کسی صوبے کا کہ اتنے پیسے بھی نہ رہیں کہ تنخواہیں دینے کے قابل بھی نہ رہیں اور آپ کو پھر اسٹیٹ بینک سے قرض لینا پڑے۔ یہ ہمارے کسی ایک صوبے کا حال تھا۔ ہم نے صرف کوئی کسی کا نقصان نہیں کیا، نہ اللہ نہ کرے کسی کا کرنا ہے، کوشش کر رہے ہیں 35% سیلری بھی بڑھائی، سارا کچھ کیا، صرف اس لیے کیا کہ سب کو ریلیف مل جائے۔ تو اگر تقریباً ڈاکٹر صاحب کتنی پروموشن کر چکے ہیں آپ؟ 14,000 یہ کر چکے ہیں اور تو 26,000 دوسری ہو چکی ہیں، جو لوگوں کی سال سے اس شخص نے پروموشنز کی ہیں۔ انہوں نے آپ سمجھے ایک پروموشن کے لیے کتنے بورڈ کرنے پڑتے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، انہوں نے دن رات لگا کے کیے ہیں۔ تو 35% تنخواہ بڑھی ہے۔ کسی کا ہم حق نہیں مارنا، اللہ نہ کرے، ہمارا نہ یہ نیت ہے، نہ سوچ ہے، نہ کسی کا نقصان کرنا ہے، لیکن خدارہ یہ چیز سوچ لیں کہ اگر صوبہ بینکرپٹ ہو گیا تو پھر ہم کسی ایک سڑک کے ہم کسی چیز کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو میرا یہ ہے نجکاری کے اوپر لیٹ دیم گیس واٹ ایور دے وانٹ ٹو، بٹ میرے خیال میں ادریس صاحب سے بعد میں اس کا جواب لے لیے گا، میں آفیشلی نہیں کہنا چاہتا۔ آپ کے مخالف ہونے کی وجہ سے آپ کو موزن سپیڈ کہا جا رہا ہے، لیکن آپ کے 10,000 جو اپلیکیشنز ہیں وہ جو سٹیزن پورٹل کی وہ پینڈنگ ہے، اس وجہ سے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں صوبے کے پاس۔ خدارہ تمام ملازمین اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، جائز مطالبات کی منظوری تک اس پرامن احتجاج کو جاری رکھیں، بلکہ جاری رکھنا ازحد ضروری ہے۔ ابھی تک جو حکومتی ایوانوں میں کوئی اثر نظر نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ اس سلسلے میں کوشش کے ساتھ ساتھ ہماری مدد بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں برے وقت سے بچائے۔ بہت شکریہ۔